الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو جو وظیفہ اور عمل بتلانے لگا ہوں، اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، غور سے سننا ہے۔ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کی مشکلات کو کیسے حل کرتے ہیں، آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں، آپ کے رزق کے تمام مسائل کو اللہ کیسے حل فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وہ وظیفہ آپ غور سے سنیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب مجھ سے زیادہ وظائف نہیں کیے جاتے، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کو میں بیٹھ کے کر لیا کروں اور وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ام ہانی تو صبح اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو پڑھ لیا کر۔ ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت کے اندر تو یہاں تک آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک روایت کے اندر تو یہ آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن میزان اور ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ وہ 2 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو میرے دوستو، ان کلمات کو 100 مرتبہ صبح و شام پڑھنا چاہیے۔ اور جب معراج والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو جا کے کہہ دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے اور اس کے لیے سرسبز پودے اور درخت جو ہیں وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔ جتنے آپ اس کو پڑھیں گے اتنے آپ جنت میں درخت لگا لیں گے۔ ایک بدو حضور علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے کلمات بتلائیں جو مجھے سب سے زیادہ نفع اور فائدہ دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس نے یہ سنا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی مسکرانے لگے۔ حضور نے فرمایا، اے بدو، جب تو یہ کلمات کہہ لینا اس کے بعد تو اپنے لیے کہہ لیا کر اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، اللہم عافنی۔ اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے رزق کے مسائل حل فرما، میرے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما۔ میرے نبی نے فرمایا جو یہ کلمات کے بعد ان کلمات کو کہہ لیتا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے اللہ اس کے سارے مسائل حل فرما دیتے ہیں، اللہ اسے عافیت بھی عطا فرماتے ہیں، اس سے رزق بھی دیتے ہیں، اس کے ساتھ رحم والا معاملہ بھی فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔